بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام قطب الدین الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، اہل مکہ کا جشن میلاد۔ صدیوں سے اہل مکہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہے ہیں۔ اس کی تفصیل یوں ہے: 12 ربیع الاول کی رات ہر سال باقاعدہ مسجد حرام میں اجتماع کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تمام علاقوں کے علماء، فقہا، گورنر اور چاروں مذاہب کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ادائیگی نماز کے بعد سوق اللیل سے گزرتے ہوئے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شمع، فانوس اور مشعلیں ہوتی ہیں۔ یہ مشعل بردار جلوس ہوتا ہے۔ وہاں لوگوں کا کثیر اجتماع ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی۔ پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی اور تمام لوگ پھر دوبارہ مسجد حرام میں آ جاتے۔ واپسی پر مسجد میں بادشاہ وقت مسجد حرام اور ایسی محفل کے انتظام کرنے والوں کی دستار بندی کرتا۔ پھر عشاء کی اذان اور جماعت ہوتی۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ یہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا کہ دور دراز دیہاتوں، شہروں، حتیٰ کہ جدہ کے لوگ بھی اس محفل میں شریک ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ امام محمد بن جعفر اللہ ابن ظہیر، اہل مکہ کا جشن میلاد۔ ہر سال مکہ شریف میں 12 ربیع الاول کی رات کو اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ، جو کہ شافعی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ مولد شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں تینوں مذاہب، فقہ کے ائمہ، اکثر فقہا، فضلہ اور اہل شہر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمعیں ہوتی ہیں۔ وہاں جا کر مولد شریف کے موضوع پر خطبہ ہوتا ہے اور پھر بادشاہ وقت، امیر مکہ اور قاضی شافعی منتظم ہونے کی وجہ سے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ یہ اجتماع عشاء تک جاری رہتا ہے اور عشاء سے تھوڑا پہلے مسجد حرام میں آ جاتے ہیں۔ مقام ابراہیم علیہ السلام پر اکٹھے ہو کر دوبارہ دعا کرتے ہیں۔ اس میں بھی تمام قاضی اور فقہا شریک ہوتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے اور پھر الوداع ہو جاتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ یہ سلسلہ کس نے شروع کیا تھا، اور بہت سے ہم عصر مورخین سے پوچھنے کے باوجود اس کا علم نہیں ہو سکا۔ شکریہ۔